ہمارے احباب کا یہ حکم تھا 14 فروری کی تاریخ ہوگی تو ایک منحوس رسم اور ایک منحوس بدعت بڑی تیزی کے ساتھ امت مسلمہ میں دھیرے دھیرے رائج ہوتی جا رہی ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ ویلنٹائن ڈے کی مخالفت میں مسلمان بہت جو اہل علم ہے، اہل تقوی ہے، اہل منبر و محراب ہے، تو یہ اس کی مخالفت میں اس وقت کمر کس کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں جو کبھی دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسروں کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹ لیتے ہیں، بھورے کی طرح ایک دوسرے کی جوانی کا رس چوس کر پھر تو کون اور میں کون کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں محبت کرنے والوں کی گنجائش نہیں؟ کیا اسلام میں تصور محبت نہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دل محبت کے لیے دیا ہے، تو اگر دل کسی سے پیار اور محبت کر لے تو پھر یہ قصور کیوں ہے، یہ نقصان کیوں ہے، یہ عیب کیوں ہے، یہ برائی کیوں ہے؟ تو آج کی اس محفل میں آج شاید پہلی مرتبہ اس عنوان کو بڑی ہمت کے ساتھ بغیر کسی خوف لومۃ و لائم کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عشق و محبت کا تصور اسلام میں ہے اور اس کی صورت کیا ہوگی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو ناجائز اس کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آوارگی یہ فکر رکھنے والے لوگ عشق و محبت کے نام پہ کر کیا رہے ہیں، اور اسلام میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں اور اس کے کیا قوانین ہوتے ہیں اور اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بڑی کٹھن راہ ہے یہ جو جس جگہ پر آپ ہمیں بٹھاتے ہیں، کیونکہ اگر ذرا بھی بیلنس بگڑتا ہے تو یا تو اچھے کمنٹ کی بجائے پھر گالیاں برسنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کسی کا خوف کیوں؟ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں تک حق بات پہنچا دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں قصداً کسی سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق و محبت ہے ہی وہ چیز کہ وہ کی نہیں جاتی ہے بلکہ وہ ہوتی ہے، یہ فطرت ہے، طبیعت ہے۔ انسان اگر کسی سے محبت کرنا چاہے، عشق کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل میں خود بخود کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آج کل کے جو لڑکے اور لڑکیاں خود سے محبت کر رہے ہیں اور وہ محبت کا نام دے کر نفسانیت کے اندر گرفتار ہے، زنا میں گرفتار ہے، بدکاری میں گرفتار ہے، ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹنے میں گرفتار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر پہلے ہی منزل پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے میرے پیارے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اور یہی عین حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مردوں کو حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو حکم پردے کا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یاد رکھیں جو لوگ نگاہوں کو آوارہ کر دیتے ہیں، جو لوگ نگاہوں کو آوارگی کا شکار کر دیتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر کا نام ہے نگاہ۔ نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، دل بہکتا ہے تو پھر انسان زنا کرتا ہے۔ اگر انسان نگاہوں پہ کنٹرول کر لے، اللہ اکبر، آئیے آپ کو بتاؤں بد نظری کا وبال کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम के गुलामों, फरमाया गया जब अल्लाह किसी को तबाह करना चाहता है, ध्यान से सुनना, जब अल्लाह किसी को तबाह करना चाहता है, जब अल्लाह किसी को जलील करना चाहता है, तो अल्लाह उसे खूबसूरत चेहरों को तकने में मुब्तला कर देता है। और जब इंसान खूबसूरत चेहरों को तकने लगता है तो फिर वो तबाह भी होता है, बर्बाद भी होता है, जलील भी होता है। याद रखें, हुस्न वालों की मोहब्बतों की बुनियाद पर बड़ी बड़ी सल्तनतों का खात्मा हुआ है, बड़ी बड़ी हुकूमतों का खात्मा हुआ है, बड़े बड़े ताजिर भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं, बादशाह जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए हैं हुस्न वालों की मोहब्बत की बुनियाद पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी हसीन चेहरे पे तुम्हारी निगाह पड़ जाए, तुम डालो नहीं, अचानक निगाह पड़ जाए किसी हसीन चेहरे पर, किसी हुस्न वाले के चेहरे पर, आप जानते हैं यानी कि किसी औरत के, खूबसूरत औरत के चेहरे पर अचानक तुम्हारी नजर पड़ जाए, तो सैयदुल आलमीन मसीह कौनैन फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, सरकार फरमाते हैं, इस तसव्वुर से कि अल्लाह देख रहा है, अगर कोई अपनी नजर को फेर लेता है सिर्फ इस एक नेकी की बुनियाद पे कि अल्लाह देख रहा है, मैं किसी का चेहरा कैसे तकूं, वो नजर फेर लेता है, उसी वक्त उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसको उसी वक्त अल्लाह दूल्हा बनाता है। अल्लाह दूल्हा बनाता है उसी वक्त, वो बाजार में हो तो, वो घर में हो तो, वो मार्केट में हो तो, वो किसी और जगह हो तो, अल्लाह उसको दूल्हा बनाता है और 300 जन्नती हूरों के साथ अल्लाह उसका निकाह फरमा देता है। 300 जन्नती हूरों के साथ अल्लाह उसका निकाह फरमा देता है, सिर्फ इस एक नेकी की बुनियाद पर, एक नेकी की बुनियाद पे कि वो किसी का हुस्न उसको दावत नजारा दे और वो इस तसव्वुर के साथ अल्लाह देख रहा है, नजर फेर ले, उसके गुनाह ऐसे बख्श दिए जाते हैं जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, अभी अपने यूं मगफिरत होती है। यानी अल्लाह के खौफ से किसी को न तकना, किसी के चेहरे पे नजर न डालना, किसी से मुराद यहाँ औरत है, मर्दों के लिए औरत और औरतों के लिए मर्द, तो अल्लाह कैसा करम फरमाता है, अल्लाह कैसा इनाम फरमाता है। और एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपनी निगाहों को आवारा करता है, यानी और मर्द औरतों को तकते हैं, औरतें मर्दों को तकती है, तो अल्लाह उसके जिस्म के अंदर बदबू पैदा कर देता है, जीते जी भी, पसीने की नहीं, एक ऐसी खतरनाक बदबू उसके जिस्म से आती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती। आप गौर करें, ये मैं समझता हूं कि जो बहुत थोड़ा मोड़ा मैंने इल्म हासिल किया है अपने बुजुर्गों से, तो किसी गुनाह पर मुझे ये वईद नहीं मिली पढ़ने को। इसको हाफिज इब्ने क़य्यिम जो इब्ने तैमिया के शागिर्द है, इस रिवायत को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि और भी हमारे सुन्नी बुजुर्गों ने भी लिखा है, लेकिन हाफिज इब्ने क़य्यिम ने भी इसको लिखा है कि जो लोगों के चेहरों को तकते हैं उनके जिस्म में बदबू कुदरत पैदा कर देती है। आप सोचे तो सही, जीते जी जिसके बदन से तकने पर ये बदबू आती हो, थोड़ी तवज्जो चाहता हूं, तकने पर, तकना इतना बुरा है कि जिस्म बदबूदार हो जाता है। जिस्म दुनिया में बदबूदार तकने की बुनियाद पे होता है, तो मरने के बाद कफन की बदबू का हाल क्या होगा, जिस्म की सड़न का हाल क्या होगा, जिस्म की बदबू का हाल क्या होगा। बहुत अच्छा लगता है चेहरे तकने में, लेकिन ये भी मौलाए कायनात का फरमान है, इंसान चेहरे तकते तकते जो है अल्लाह अकबर जिंदगी गुजार देता है, लेकिन चेहरे तकने से कभी उसका जी नहीं भरता, वो तकते ही रहता है कुत्ते बिल्ली की तरह। अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं, सिर्फ चेहरे तकने पर, चेहरे तकने पर जिस्म बदबूदार होते हैं, ईमान खतरे में आता है। जब देखने पर ये वबाल है, छूने पर क्या वबाल होगा, और छूने पर जो वबाल है फिर ज़िना पर क्या वबाल होगा। और यही है वैलेंटाइन डे जो मनाया जा रहा है ना, ये ज़िना ही की एक शक्ल है, ये ज़िना ही को माज़अल्लाह सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। याद रखो, इस्लाम में कभी ज़िना की गुंजाइश नहीं हो सकती। अरे वो मजहब ज़िना की इजाजत कैसे दे सकता है जिस मजहब ने किसी औरत को तकने की इजाजत नहीं दी है। बल्कि हदीस पाक में आता है, जो औरतों के हुस्न को तकते हैं, क़यामत के दिन उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी।
حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ خوبصورت قول جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میرے بیٹو اگر ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی خوبصورت عورت کے پیچھے کبھی نہ جانا، کیونکہ ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حسن والوں نے کسی کا ایمان لوٹا، کسی کی جان لوٹی، کسی کا مال لوٹا، کسی کی آبرو لوٹی، کسی کی عزت لوٹی۔ یہاں عورتیں ہیں نہیں، بچیاں ہیں نہیں، لیکن میری آواز اللہ کرے ان تک بھی پہنچ جائے۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ جو محبت کے نام پہ ایک معاملہ چلا ہے، اصلا ہر فلم کا عنوان اس وقت محبت ہے، ہر سیریل کا عنوان اس وقت محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، سیریل کا عنوان، فلموں کا عنوان، ناولوں کا عنوان یہی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو گہری نظر سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مجھے کہیں محبت نظر نہیں آتی۔ یہ صرف نفسانیت ہے، بلکہ نوجوان لڑکوں کا حال اتنے خود غرض ہیں، نوجوان لڑکے اتنے خود غرض ہیں کہ کسی کے حسن کو چوس کر ایسے بھاگتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتے، پھر وہ سسکیاں لیتی رہے، بستر پہ کروٹیں بدلتی رہے، آہیں بھرتی رہے۔ لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے کم و بیش۔ ایک لڑکی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لڑکیوں کا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہے؟ ہم تو جنرل بات کرتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ پھر چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ آپ کو کیوں غصہ آتا ہے؟ ہم مطلقاً بات کرتے ہیں۔ شراب کی مذمت میں تقریر ہوتی ہے، محفل میں شرابی بیٹھے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جوا پہ گفتگو ہوتی ہے، اگر جواری تک تقریر پہنچے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتے، ہم گناہ سے روکنے میں کیسے شرم کریں؟ تو یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے ایک لڑکی کئی لڑکوں کے ساتھ رابطے رکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے سب کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے، اور ایک لڑکے کا حال بھی ہے کئی لڑکیوں سے رابطہ، اس نے اس کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے۔ نتیجہ ہونا کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی ایک کے ساتھ ہی گھر بسے گا، ایک ہی کے ساتھ گھر بسے گا۔ اس کے بعد جانتے ہیں دل میں جو چیز اتر جاتی ہے، پتھر سے کوئی چیز کا نکال لینا آسان ہے، دل سے کسی کی محبت نکالنا مشکل ہے۔ آدمی پاگل ہوتا ہے، خودکشی کرتا ہے، ریل کی پٹریوں کے نیچے جا کر مرتا ہے، کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، زہر کھاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا انٹرنیٹ پہ ذرا میں پاگلوں کو تو دیکھوں کہ پاگل کرتے کیا رہے، یہ کیوں پاگل ہے؟ تو مجھے پتا چلا اکثر لوگ جو پاگل ہوئے ہیں وہ صرف عشق مجازی کی بنیاد پہ پاگل ہوئے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، عشق نہیں کرنا، محبت نہیں کرنا، اور میں تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کو تم نے عشق کا نام دیا نفسانیت ہے وہ، ورنہ اصل میں عشق تو ہمارے ہی مذہب میں ہے، محبت تو ہمارے ہی مذہب میں ہے، واللہ کسی اور مذہب کی طرف سے یہ صدا نہیں آئی ہے، اگر آئی ہے تو اسلام کی طرف سے آئی ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو محبت شرط ہے ایمان کے لیے، ایمان کے لیے محبت شرط ہے۔ ماں سے محبت، باپ سے محبت، بھائی سے محبت، بچوں سے محبت، خاندان سے محبت، اولاد سے محبت، سب کی محبت ہمارے یہاں ہے، کیونکہ میرے آقا نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ مطلب کیا؟ ماں باپ سے بھی پیار کرے، ہے نا؟ ماں باپ سے بھی پیار کرے، اولاد سے بھی پیار کرے، اور سب لوگوں سے بھی پیار کرے، اور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرے۔ اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہوں، آؤ نہ اس سے پیار کریں جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے۔ اگر توجہ ہے نا تو آپ توجہ کریں، آؤ اس سے پیار کریں جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے، آؤ اس سے عشق کریں جس سے عشق بھی عشق کرتا ہے، آؤ اس سے دل لگائیں جس سے دل بھی دل لگاتا ہے، آؤ اس کی طرف بڑھیں
اس کی طرف بڑھے جہاں جبریل بھی کشا کشا حاضر ہوتا ہے، آؤ وہاں چلے جہاں پر بلبل جو ہے فریاد کرتا ہے، آؤ اس کی طرف چلے، آبشار جس کی یاد میں زمین پہ گرتے ہیں آؤ اس کی طرف چلے، آسمان کے بادل جس کی محبت میں زمین پر آتے ہیں آؤ اس کی طرف چلے، آدم جنت سے نکل کے زمین پر اسی کی تلاش میں آئے تھے آؤ اسی کی طرف چلے، خلیل جس کی یادوں میں کعبہ تعمیر کر رہے تھے آؤ اس کی طرف چلے، موسیٰ طور پر جس کا نام لے کر چڑھتے نظر آ رہے تھے آؤ اس کی طرف چلیں، جس نے نوح کی کشتی کو کنارہ عطا کیا آؤ اس کی طرف چلیں، اللہ اکبر، کائنات کا خدا جس سے یوں پیار کرتا ہے کہ ساری دنیا اس کی رحمتوں کو تکتی ہے اور وہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے ہم تیرے چہرے کو بار بار تکتے ہیں، بار بار تکتے ہیں، بار بار تکتے ہیں، پیارے ہم تو تجھے سجود میں بھی دیکھتے ہیں، جب تو حالت سجدہ میں ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، جب تو حالت رکوع میں ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، جب تو بیٹھا ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب تو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم تجھے دیکھ رہے تھے، اس کی طرف چلیں، حسن جس کا متلاشی ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان نے بڑی پیاری بات کہی ہے، مجوسیوں کے آتش کدے سے پوچھو وہ جلتا کس کی یاد میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجوسیوں نے آگ لگا رکھی ہے، لیکن کوئی اس آگ سے بھی تو پوچھے کہ تو کس کی یاد میں جل رہا ہے، اے آگ تو کس کی یاد میں جل رہی ہے۔ وہ مبہوت بتوں سے کوئی پوچھے کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش کوئی یوں ہی ہوتا ہے، ہوش کیوں کھوتا ہے؟ اس لیے کہ جب کسی سے آنکھیں چار ہوتی ہیں، پری پہ کر نگارے، سر و قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود۔ سمجھے آپ؟ وہ بت ہیبت زدہ کیوں ہے؟ وہ سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم، خدا کی عزت کی قسم، تتلیاں یوں ہی بہاروں کی تمنائی نہیں ہوتی، بلبلیں یہی گلوں پر نثار نہیں ہوتی، بھورے یوں ہی پھولوں کے ارد گرد چکر نہیں لگاتے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں آبشاروں پر، آپ کہتے ہیں پھولوں پر، آپ کہتے ہیں شہروں پر، وہ شہر خوبصورت ہے، کوئی چلا گیا سمرقند، کوئی چلا گیا بخارا، کوئی چلا گیا واشنگٹن، کوئی چلا گیا نیو یارک، کوئی چلا گیا لندن، کوئی چلا گیا ادھر، کوئی چلا گیا ادھر۔ میں نے پوچھا شہر سے پیار کیوں ہوا؟ اس شہر میں کیا ہے؟ شہر سے پیار کیوں ہوا؟ تو میرا عشق و محبت کا امام جواب دیتا ہے شہر سے پیار اس لیے ہوا، شہر کی کیا اوقات ہے جو کسی سے پیار کوئی کرے؟ کوئی کرے گا؟ اپنا گھر بار چھوڑ کے لوگ تو کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے۔ پتا چلا یہ اعلیٰ حضرت ہے، وہی جلوہ۔ کون سا جلوہ؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے۔ اگر شہروں میں اس کا جلوہ نہ ہوتا تو کوئی پاگل تھا کوئی کسی شہر کو جاتا؟ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے۔ اب عالم میں کوئی کیوں آیا؟ عالم میں کوئی کیوں آیا؟ تو بیدم اس کی تشریح دمدار کرتے عدم سے لائی ہے۔ ہستی میں آرزوے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بلائیں لو تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش، عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو میں گاش ہو جائے، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ تو کہتے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نہر ہے،
وہی بحر ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں پانی دیکھنے گیا تھا، میں آبشار دیکھنے گیا تھا۔ کیوں گیا تھا؟ محبوب کے جلوے کی کار فرمائی نہ ہوتی تو اس کا حسن دیکھنے کون جاتا؟ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار۔ تو لوگ کہتے ہیں عشق نہ کریں، کہتے ہیں بالکل کریں، آپ جو کر رہے ہیں وہ نفسانیت ہے۔ عشق کیا ہے؟ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، مجھے آپ کی خدمت میں اسلامی عشق و محبت پیش کرنا ہے، لیکن صرف اتنا کہتا ہوں، وہ لڑکیاں جو محبت کے نام پہ آبرو لٹا بیٹھی، یہ نفسانیت ہے، عشق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اور عشق نے تباہ کیا ہے، جسے تم عشق کہتے ہو، ہم جسے کہتے ہیں وہ تو ایمان ہے۔ شاید اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ عشق کرنا کہاں سے سیکھتے ہیں؟ فلم سے نا، سیریل سے۔ وہ 3 گھنٹے کی فلم، 50 گھنٹے کی سیریل، ٹھیک؟ کبھی سنا، تحقیق کر لینا، کبھی سنا کسی ہیرو نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کسی سے عشق کیا ہو؟ جس سے تم عشق سیکھ رہے ہو اس نے بھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سوچے تو صحیح نا۔ پتا چلا وہ بیوقوف بناتے ہیں، ہزاروں میں 4 بھی نہیں ملیں گے آپ کو ایسے کہ جنہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں عشق کیا ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس میں جان کھپانا پڑتی ہے، تباہ ہونا پڑتا ہے، برباد ہونا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور پھر آج کل تو عشق کے نام پہ آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ اور یار اگر کسی کو واقعی دل و عشق والا دل ملتا، کوئی پاگل ہے کسی اجنبی لڑکی سے پیار کرتا؟ وہ اپنی ماں سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ جس ماں نے اس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، جس نے 2 سال تک کے دودھ پلایا، وہ اس سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ اپنے بھائیوں سے کیوں نہیں کرتا؟ اپنی بہنوں سے کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک اجنبی لڑکی کے لیے کہتا ہے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا۔ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، دجال ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو آبرو لینے کے لیے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کسائی چارہ دکھا کر کسی بکری کو بلاتا ہے، چارہ کھلاتا بھی نہیں، ذبح کر دیتا۔ یہی ہے ایسے ہی لڑکیوں کے ساتھ زیورات کا لالچ، گھر بسانے کا لالچ، اس کا لالچ، اس کا لالچ دے کر پھر اس کی آبرو لوٹ لی جاتی ہے اور بچیاں سسکیاں لینے پہ مجبور ہو جاتی۔ میں جانتا ہوں کئی لڑکیوں کو پڑی ہوئی ہے، بے چین ہے، بے قرار، کئی جوانوں کو بھی جانتا ہوں، دھوکہ دھوکہ صرف دھوکہ۔ تو یہ عشق نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اچھا اگر عشق کوئی کرے نہ، نظر اٹھے، اچانک اٹھے، اور یاد رکھیے دل پہ قابو نہیں ہے، دل پہ قابو نہیں ہے، نہ ڈالا کسی نے، نظر اٹھی، دل چھن گیا۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ جو لوگوں کے یہاں تعلق ہے، نظر اٹھی، دل چھن گیا، تو لوگ چکر لگانے لگتے ہیں، فون پہ باتیں کرنے لگتے ہیں، خط لکھنے لگتے ہیں، ملنے کے لیے بلاتے خود جاتے ہیں۔ یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی نظر اٹھے اور وہ امتحان میں مبتلا ہو جائے اور اس واقعی عشق ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے چھپا لے، ملنا، بے پردہ نہیں ہو، بے پردہ نہیں ہو، ملنا نہیں، بات نہیں کرنا۔ بس طریقہ یہ ہے کہ اس کو جائز طور پر نکاح کا پیغام دے دینا، ملنے کی اجازت نہیں، باتیں کرنے کی اجازت نہیں، نکاح کا پیغام دے دینا، نکاح ہو گیا تو فبیا، ورنہ اگر عشق سچا ہے تو جنت میں ملے گی یا ملے گا۔ بس اتنی بات ہے۔ یہ جو لگا رکھا ہے نا کہ نظریں 4 ہو گئی، پھر گلی کے چکر لگائے لگے، فون کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، یہ کرنے لگے، وہ کرنے لگے، ادھر سے بے حیائی، ادھر سے بے حیائی، اور اب تو سمندر کے کنارے بیٹھ کر، دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر، بڑے شہروں کے اندر، ہائی وے کے پاس جو گندے گلیز مناظر ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت لوگ دیکھیں گے کہ لوگ کتے بلی کی طرح زنا کر رہے ہوں گے، جب کر رہے ہوں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام، اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جب اکثر بڑے شہروں سے گزرنا ہوتا ہے یہ منظر نگاہوں کے سامنے بارہا آتا ہے کہ صادق و مصدوق نے جو فرمایا تھا آج لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، جانوروں کی طرح، کوئی روکنے والا نہیں، پولیس والے گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی منع نہیں کرتے۔ یہ صورتحال ہے۔ آئیے عشق و محبت کی ایک داستان عرض کروں، اپنی بات مکمل کروں۔
اسلام میں بھی عاشقوں نے عشق کیا ہے، کسی کو عشق ہوا ہے، اب ذرا دل تھام کر اسلامی عشق کا تصور سن لیں آپ۔ اور کبھی کبھی تو یہ عشق جو ہو جاتا ہے لیکن پاک دامن رہنے والے ملتے نہیں ہے، بے حیائی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، چھپا کر پاک دامن رہتے، مر جائیں تو اللہ دونوں کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ بار شریعت میں سرکار حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایسا ہے، لیکن اچانک ایسا ہو جائے دل پہ قابو نہ رہے تو، وہ بھی بے پردگی نہ ہو، ملنا ملانا نہ ہو، بات چیت نہ ہو، یہ چیز ہے۔ اللہ میری قوم کو نفسانیت سے بچائے، خواہشات سے بچائے، اور اللہ ہمیں سچی محبتوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ عہد کریں، اس سے پیار کریں جس سے محبت کرنے والا ابراہیم ابن ادہم بن گیا۔ ہم بھی اسی آقا سے محبت کریں، اللہ ان کا عشق ہمیں عطا فرمائے، اور یوں دعا کرے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔